کی آواز محمد على رسول الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. ایک مسلمان کا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سبقن سبقن پڑھ رہے ہیں. اب تک ہم نے اعلان نبوت کے بعد کی حیات طیبہ کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اعلانیہ دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں کو کن کن مصائب کے بعد مخالفت تو بہرحال وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہوتی رہی. مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا اور طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کے مصائب جھیلنا پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حوصلہ افزا چیزیں بھی تھی، کچھ ایسی چیزیں بھی تھی کہ جن سے حمایت کی شکلیں نکل رہی تھی، جو مسلمانوں کے لیے اطمینان کا باعث بن رہی تھی، اور مسلمان کہیں نہ کہیں ان پہلوؤں سے وہ جو ہے پرامن تھے. ان کو مصائب کا سامنا نہیں تھا، ان کو کسی پہلو سے یعنی جہاں مشکلات تھی وہاں کچھ پہلو وہ راحت رسانی کے بھی وہ سامنے آ رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. حمایت مخالفت پہ تو ہم بات کر چکے کہ کن کن نوعیت کی مخالفت سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا. حمایت کی ایک بڑی شکل یہ تھی کہ جب یہاں مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مخالفت جھیلنا پڑی تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ لو خرجتم الى ارض الحبشہ فإن بها ملک لا يظلم عنده احد، کہ اگر آپ لوگ حبشہ ہجرت کر کے چلے جائیں تو کیا ہی اچھا ہو، اس لیے کہ یہاں پہ تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو کا سامنا پڑ رہا ہے، آپ کھیلنا نہیں ہے. ایسا کہ میرے صحابہ آپ ہجرت کریں، آپ حبشہ چلے جائیں، اس لیے حبشہ کے کہ ہاں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا پریشانی والا معاملہ کسی سے اختیار نہیں کیا جاتا، اس لیے آپ لوگ حبشہ چلے جائیں. چنانچہ سے مسلمان جاتے ہیں حبشہ کی طرف. تو یہ تقریباً پہلی ہجرت ہوتی ہے تو اس میں
اب جب مسلمانوں نے یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کا انتخاب کیا، حبشہ گئے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے، کسی اور ملک جایا جا سکتا تھا، کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کی جا سکتی تھی، حبشہ ہی کیوں؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی سیاسی وجوہات ہیں، جغرافیائی وجوہات ہیں، معاشرتی وجوہات ہیں، بہت سی معاشی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا انتخاب کیا. جو یہیں پہ جس حدیث میں رسول اللہ صحابہ آپ ہجرت کر کے انتخاب کی، ایک وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ فَإِنَّ بِهَا، وہاں حبشہ میں ایک بادشاہ ہیں، ان کے ہاں، ان کے ملک میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا ہے، اس لیے میرے صاحب آپ وہاں چلے جاؤ، یہاں تو آپ کو طرح طرح کی مشکلات سے آپ کا سامنا ہے، تو وہاں جا کے ذرا سکھ کا سانس لے لو گے. ایک وجہ. دوسری وجہ حضور نے بیان کی کہ وہی ارض صدق، کہ جو حبشہ کی سرزمین وہاں پہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. ایک تو وہاں امن و امان ہے، وہاں کسی کے زیادتی نہیں ہوتی ہے. دوسرا سچائی کا رواج ہے، وہاں عمومی فضا یہی ہے کہ لوگ سچ بات کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگ وہاں چلے جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی راہ نہیں کھولتے. اور جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہ اگلے ہی سال ہوئی ہے. کسی کا مائک ہے، اپنا مائک بند کر دیجیے گا برائے کرم، آواز کٹ رہی ہے. جی آواز ٹھیک ہے؟ جی ابھی آواز ٹھیک ہے؟ جی جزاکم اللہ خیر. تو پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف بعثت نبوی کے 5ویں سال میں، جبکہ دوسری ہجرت سال ہوئی ہے اسی سے اگلے سال، وہ 6 سال میں ہوئی ہے. ہوا یہ کہ جب یہاں سے مسلمان کی طرف، تو وہاں جا کے یہ ہم آج یہ سلائڈس جو ہیں، اگر آپ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پہ ابھی موقع نہیں، لیپ ٹاپ پاس نہیں ہے میرے، موبائل سے کلاس لے رہا ہوں. تو جو سلائڈس ہیں ہم دیکھیں گے تو ہمارے ہوگا کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، تو اس کے لیے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانے کے لیے سمندر کو کراس کرنا پڑا ہے. تو وہ سارے کا سارا سفر وہ کشتیوں پہ ہوا ہے. تو وہاں لوگ حبشہ پہنچے ہیں. اب ہوا یہ کہ ان کو رجب کے مہینے میں حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے. شوال میں ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ مسلمانوں کے، یہ محض واہ تھی، جھوٹی خبر تھی، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. لیکن بہرحال ان کے لیے ایک بڑی خوشی کا تھا جب خبر پہنچی کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے وطن واپس چلتے ہیں. ہم کون سا کوئی شوق سے جو ہے یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، ان کو چھوڑ کر خوشی سے تو نہیں آئے ہیں. ہم واپس چلتے ہیں اپنے وطن. چنانچہ یہاں سے واپس نکلتے ہیں، مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں. کچھ ابھی باہر تھے کہ انہیں خبر ملتی ہے کہ یہ جھوٹی افواہ تھی، اس میں یہ محض افواہ تھی، یہ خبر جھوٹی تھی، اس میں نہیں تھی. چنانچہ کچھ مسلمان تو وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے وہ ہاتھ آ جاتے ہیں. چنانچہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو خوب اذیت میں مبتلا، ظاہر ہے اب تو وہ ان کے ہاتھ لگ گئے
تو ان سے تو کسی تو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے یہ لوگ بحفاظت چلے جائیں اور امن و سکون سے کہیں زندگی گزاریں، سانس لیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے مسلمانوں پر جو ظلم تھا اس کا ریشو وہ مزید، ظلم کی شدت مزید بڑھ گئی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دینا پڑا کہ آپ لوگ دوبارہ ہجرت کریں۔ دوسری ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، وہ بڑے پیمانے پر ہوئی ہے، اس میں کم و بیش 83 مرد ہیں، 19 خواتین ہیں، ایک بڑی تعداد ہے۔ 100 سے زائد افراد پر مشتمل یہ وفد ہے جو یہاں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ بحفاظت پہنچ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے 100 سے زائد افراد ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت خاصی کم تھی، اتنی زیادہ تو تھی نہیں، تو ان میں سے اگر 100 بچا کر وہ مشرکین کے شکنجے سے نکل کر وہ حبشہ پہنچ گئے ہیں، تو مشرکین مکہ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ تو کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح ہمارے مظالم سے ان کی جان چھوٹے، اور یہ بچا کر جو ہے اطمینان کا سانس لے۔ اب مشرکین نے یہ کیا کہ اپنا وفد یہاں سے بھیجا، اور ایک سفارتی وفد حبشہ کے دربار میں، شاہ حبشہ کے دربار میں، اور اس سے کہا کہ ان لوگوں کو واپس کے حوالے، ہمارے کچھ لڑکے بھاگ کر وہاں آئے ہیں، لوگ ہیں بھاگ کر ایک نیا مذہب اختیار کیا ہے، اور اچھا انہوں نے بڑا، یہ جو ان کا وفد آیا تھا 2 افراد پر مشتمل، عمرو بن العاص ریا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ دونوں، تو انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، سفارتی جو تھی انہیں بھی جانتے تھے، تو انہوں نے ایک تو پراپر ان کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے، بادشاہ کے لیے، اس کے وزیروں کے لیے، اس کے درباریوں کے لیے خوب تحائف لے کر گئے۔ ظاہر ہے اس میں دنیا بھی ہے، اور ان کی چاہت بھی ہے کہ وہ ہماری بات مانے، تو اس کے لیے تحفے تحائف بھی ضروری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا، نجاشی سے کہا کہ دیکھیں ہمارے کچھ لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، وہ گمراہ ہو کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، تو ہم پر ہیں اور نہ تمہارے دین پر ہیں۔ یہ لوگ وہاں انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا اور وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آپ کے وطن میں آئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے لوگوں کو بھی گمراہ کریں، اس لیے آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ اچھا، اب یہ بڑا ان کا جو ہے نا اہم تدبیر تھی کہ نجاشی کو یہ کہیں کہ یہ نہ تو آپ کے دین پر ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں، ایک نیا دین کھڑا کیا انہوں نے، اور اس نئے دین کی دعوت کے سلسلے میں ہی یہاں آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ اب ظاہر ہے نجاشی تو ایک عادل حکمران تھا، وہ کسی طور پر بھی ایسے اس بات پر تو مسلمانوں کو نہیں واپس کر سکتا تھا، تو نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کے ما امرکم، آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ ہمیں ذرا تفصیل سے آگاہ کریں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو گفتگو کا سلیقہ اور بات کرنے کا ڈھنگ، فصاحت و بلاغت، یہ ساری چیزیں اللہ نے ایسی اعلیٰ درجے میں ان کو عطا فرمائی تھی کہ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گفتگو کی، جو فرمائی، اگر آپ کو پڑھیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسی شاندار انداز انہوں نے پہلے کی کہ یہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو واپس لے کر جائیں گے، اور بادشاہ کے دربار میں بھی تم لوگ اسی مقصد سے آئے ہو، تو یہ بتاؤ ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ یعنی ہم آپ کے غلام تھے جو ہم بھاگ کر آئے ہیں اور آپ ہمیں پکڑنے آئے ہیں؟ ہم تو آزاد لوگ ہیں۔ دوسرا سوال، کیا ہم نے وہاں کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو قتل کر کے بھاگ کر یہاں آئے ہیں؟ تو جواب کہ نہیں۔ تیسرا سوال کہ کیا ہم کسی کا مال وال لے کے تو نہیں بھاگے، کہ ہم نے کسی سے مال لیا ہو اور مال لے کر بھاگ کر یہاں آ گئے ہوں؟ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ تو ہم آپ کے غلام ہیں، نہ ہم نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ ہم کسی کا مال
ہیں ہم آزاد لوگ ہیں، آپ ہمیں کیسے لے کے جا سکتے ہیں یہاں؟ اور جو وجوہات ہیں اس کی، وہ ہم ہیں کہ جن وجوہات کی بنا میں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ بہرحال پھر شاہ حبشہ نے کہا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں بتائیں، جس بنیاد پر یہ لوگ آپ کے مخالف ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نبی آخر الزماں کی بعثت ہوئی، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ہم برائیوں کے، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ہم میں نہ پائی جاتی ہو۔ ہم بچیوں کو زندہ درگور کرتے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم آپس میں لڑا کرتے تھے، قطع تعلق کیا کرتے تھے، ہم حقوق العباد کی کوئی طرح سے ہمیں خیال نہیں تھا۔ یعنی وہ اتنی لمبی فہرست ہے گناہوں کی کہ ہم ان گناہوں میں اور پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ نبی آخر الزماں کی بعثت ہوئی، اور انہوں نے ہمیں ان ساری چیزوں سے منع کرتے ہوئے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا، ہمیں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ دیگر جو امور ہیں، اچھائی کے امور ہیں، ان کی طرف ہمیں دعوت دی۔ اور یہ وجہ بنی ہے کہ ہمارا پورا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارے اپنے لوگ ہمارے مخالف ہوئے ہیں، محض اس بنیاد پر کہ ہم نے 360 بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، مسلمان جب ایمان کے ساتھ استقامت اور مضبوط ہو تو اس کے ایک ایک عمل سے وہ اس کا اعتماد جھلکتا ہے۔ نجاشی کے دربار میں یہ روایت تھی کہ جو بھی شخص اس کے دربار میں جاتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا۔ دربار میں جو گئے ہیں سجدہ کریں گے، اس کے دربار میں جائیں گے، سجدہ کریں گے تو اس کے پاس جائیں گے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ کا وفد آیا تھا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اس کا رواج تھا، اس رواج کے مطابق۔ اب مسلمان تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ اب دیکھیے، مسلمان یہاں سے جاتے ہیں تو انہوں نے ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کہا، اور پھر دوسرا انہوں نے سجدہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، اور نجاشی سے کہا کہ ہم نے اس لیے سجدہ نہیں کیا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، ہم کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائیں۔ یہ اب دیکھیں کہ پوزیشن کیا ہے اور اعتماد کیسا ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ کہیں مشرکین مکہ یہاں نجاشی کو منا کر نجاشی ان کی بات مان جائے اور ہمیں واپس اس کے وطن سے جانا پڑے، لیکن اپنے دین ایمان پر کسی طور پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں، اور اعتماد کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی دے رہے۔ اب نجاشی کے سامنے جب ساری باتیں ہوئی، نجاشی متاثر ہوا۔ پھر نجاشی نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے نبی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس میں سے ہمیں کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی، تو نجاشی جو ہے اس کو سنتے ہی جو ہے، چونکہ یہاں ان حضرات کا انتخاب، حسن انتخاب کیسا تھا کہ انہوں نے ان صورتوں کا انتخاب کیا، اس صورت کا انتخاب، حالانکہ کوئی اور بھی صورت پڑھ سکتے تھے، ظاہر ہے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اس وقت تک نازل ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے سورہ مریم کا انتخاب کیا تلاوت کرنے کے لیے، اس لیے کہ ظاہر یہ ایک دائی کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ حکمت عملی اور موقع محل کی مناسبت کو جانتا ہے۔ تو انہوں نے سورہ مریم کا انتخاب اس لیے کیا کہ جو نجاشی تھا یہ عیسائی بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ کا پیروکار تھا، تو قرآن کریم کی وہ آیات سنائی کہ جن میں حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم کے حوالے سے تفصیل سے بات موجود ہے، اور اللہ کے کلام میں ان کے بارے میں جو مسلمانوں کا نظریہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ جب یہ تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور نجاشی کی جو ہے نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ یہاں امن و اطمینان کے ساتھ رہیں، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، اور نہ ہی آپ کو جو ہے یہاں کسی حکومتی فرد کی طرف سے کوئی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی میں آپ کو ان لوگوں کے حوالے کروں گا، آپ یہاں اطمینان سے رہیں۔ اچھا، اب وفد کو یہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ان کے لیے بڑی جو ہے پریشانی والی بات تھی۔ اگلے دن یہ پینترا بدل کر
دوبارہ نجاشی کے دربار میں آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، دراصل یہ جو لوگ ہیں نا کہ یہ بے دین لوگ ہیں، اور آپ کے جو نبی ہیں نا حضرت عیسیٰ، ان کے بارے میں بھی ان کی رائے کو ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی رائے وہ ایسی نہیں ہے جو آپ کی رائے ہے، جو رائے ہونی چاہیے وہ رائے ان کے نہیں ہے۔ بادشاہ نے اب یہ ذرا مذہبی انہوں نے ٹچ دیا، کیونکہ بادشاہ ایک عملی طور پر بھی عیسائیت سے وابستہ تھا اور ظاہر حضرت عیسیٰ کا پیروکار تھا۔ اب بادشاہ نے ان سے کہا، مسلمانوں کو دوبارہ بلایا اور مسلمانوں سے پوچھا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت جعفر ہی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے سوا حضرت عیسیٰ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب نجاشی نے یہ سنا تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ کی شان یہی ہے جو انہوں نے بیان کی۔ اب نجاشی نے اپنے وزراء کو بھی کہا کہ یہاں کوئی ان پر نہ تو ٹیکس ہوگا، ان پر اس ملک میں رہنے کے لیے کوئی ٹیکس، کوئی فیس وغیرہ بھی ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہاں سکون سے رہیں جب تک یہ رہنا چاہیں۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے۔ اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گا تو پھر میں بادشاہ خود اس سے نمٹ لوں گا۔ اب یہاں سے مشرکین مکہ کو ناکامی کا سامنا کر کے جانا پڑا۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کہ یہ لوگ یہاں سے ان کو جانا پڑا، مسلمان امن سکون سے یہاں رہنے لگے۔ ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا مکرمہ میں حمایت کہ میں دو بڑے جلیل القدر نوجوان، مکہ کے دو جلیل القدر دو افراد اور تھے مکہ کے پہلوان، بہادری ان کا کوئی نہیں تھا، ان اسلام کو اسلام قبول کا۔ تو اسلام قبول کرتے ہی مشرکین مکہ کے لیے تو ایک بڑا درد سر بن گیا، ایک ٹینشن ان کے سر پہ کھڑی ہو گئی کہ اب تو ذرا چھوٹے چھوٹے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اب تو بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے بہادر لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یعنی حضرت عمر کی کیا بہادری ہے کہ وہ علل اعلان اسلام قبول کر رہے ہیں اور جا کر سب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت کے دکھائے۔ یعنی یہ بہادری اور اس کا معیار یہ ہے۔ چنانچہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے ایک اور حربہ استعمال، چونکہ آپ کا خاندان کے ساتھ کھڑا تھا، جناب ابو طالب کھڑے تھے، دیگر خاندان کے افراد آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کچھ ان میں سے اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کھڑے تھے ساتھ۔ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں مشورے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا معاشرتی بائیکاٹ شروع، اور ان کو ابی طالب میں 3 سال تک کے لیے وہاں بند رہنا پڑا، محصور رہنا پڑا۔ وہ انڈور ان کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ شیب ابی طالب کے اندر ہی رہ سکتے ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور یہ بائیکاٹ اس درجے کا تھا کہ نہ تو کسی کو اجازت تھی کہ وہ یہاں سے کوئی چیز ان کے لیے لے کے جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی شخص جو ہے ادھر سے باہر جا سکتا تھا، نہ ان سے کوئی رشتہ داری، نہ کوئی تعلق، کچھ بھی نہیں۔ اب 3 سال تک بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد جو ہے وہ مصائب کا، ان تکالیف کا وہ سامنا کرتے رہے، ان تکالیف کو جھیلتے۔ اب 3 سال تک یہ بڑی ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حضور کے پورے خاندان نے، ان میں سے جو مسلمان تھے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں پر
بہادری کے ساتھ. آخر جب یہ ریکارڈ بہت بڑھ گیا تو وہیں سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ ہم کو امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں اور ہمارے بھائی وہ ان کے بچے ان کے بزرگ ان کے بوڑھے وہ وہاں بھوک سے بلکتے رہیں ان کو کھانے کو کچھ نہ ملے ہم تو یہاں اطمینان سے کھائیں پیئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو یہ خبر دی کہ انہوں نے جو رقع لکھا تھا جس چٹی پر لکھ کر معاشرتی بائیکاٹ والی جو چٹی تھی جو تحریر تھی اس کو آویزہ کیا تھا کعبۃ اللہ کی دیوار پر تو وہ اس تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اس پر اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی تو جناب ابو طالب نے ان لوگوں کو بتایا کہ میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے اگر تو میرے بھتیجے کی بات سچ نہ ہوئی تو میں خود اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں. چنانچہ انہوں نے جا کے جب دیکھا تو ہو بہو ایسا تھا کہ دیمک نے اس پرچی اس رقع اس تحریر کو کاٹ لیا تھا اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی تھا. چنانچہ اس طرح یہ معاشرتی بائیکاٹ ختم ہوتا ہے اور ایک بڑی مصیبت اور بڑی آزمائش سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ آزاد ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہاں سے باہر نکلے ہیں شیب ابی طالب سے تو آپ کو پہلے اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کے چچا جان جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے. ایک بہت بڑا غم تھا حضور کے لیے اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی آپ کی حفاظت کی اور خاص طور پہ دعوت کے بعد جب آپ نے اعلان دعوت سے کھڑے رہے آپ کی حفاظت کرتے رہے. اب یہ ایک بڑا سانحہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا باعث بنا. ایک تو وجہ غم کی یہ تھی دوسری وجہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کی تھی کہ آپ کے اتنے محبوب چچا جنہوں نے آپ کا پوری زندگی ساتھ دیا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اس کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. اور جب آپ کی پریشانی بہت بڑی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ میرے پیارے حبیب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کہ یہ جو ہدایت ہے نا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس بارے میں آپ چاہیں کہ اس کو ہدایت دیں یہ اللہ کا کام یعنی یہ اللہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں. تو آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے چچا ایمان لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ نہیں تھا تو وہی ہوا. اب جو ہے یہاں پہ ایک غم تو یہ تھا دوسرا بڑا غم یہ ہوا کہ فوراً کچھ وقت بعد ہی آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی جو آپ کے لیے اول دن سے آپ کا سہارا بنی انہوں نے آپ کا ساتھ دیا مشکل سے مشکل مرحلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی یعنی گھر کے باہر جناب ابو طالب آپ کی محافظت کرتے تھے آپ کی حفاظت اور آپ کا سہارا بنتے تھے اور گھر کے اندر جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ایک لاجواب اور ایک بے مثال انداز میں انہوں نے وفاداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ خدیجہ انہوں نے جس طرح اسلام کے لیے اور حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ اپنے مثال آپ ہے. ہم پہلے بھی شاید اس پہ بات کر چکے ہیں. اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم بھی ایک بہت بڑا غم تھا. یکے بعد دیگرے دو بڑے غموں سے حضور کو دو بڑے غموں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ظاہر ایک نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے وہ اپنے مشن اور اپنی دعوت سے باز نہیں آتا. وہ اپنے مشن اور اپنی دعوت پر پوری استقامت سے کھڑا رہتا ہے. یہاں پہ ہوا یہ کہ ابو طالب کے بعد سردار بنا ہے ابو لہب قریش کا سردار ابو لہب بنا. تو ابو لہب تو ظاہر ہے اول دن سے وہ آپ کا ازلی دشمن تھا تو اس نے جو حضور کے ساتھ دشمنی اور آپ کے مخالفت اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کر لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بڑے پیمانے پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور اب براہ راست حضور کو بھی تکالیف پہنچائی جانے لگی. یعنی اتنی زیادہ موت شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہاں مکہ میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانا پڑا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، کیا کیا تفصیلات ہیں طائف کے سفر کی، اس پہ ہم انشاءاللہ العزیز جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ طائف کے سفر میں حضور کو کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سفر کے دوران کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اس پہ انشاءاللہ العزیز الگ سے بات ہوگی۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ طالبات میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی، شیب ابی طالب کے حوالے سے کس پہلو سے کنفیوژن ہے، اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا۔ ویسے شیب ابی